ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة فله مثل أجر فاعله ومن سن سنة سيئة فله مثل وزر فاعله أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، آج ہم سب کے لیے خوشی کا دن ہے کہ آپ حضرات نے حسن بھائی منور اور قاری افتخار صاحب نے محنت اور کوشش کر کے یہ مسجد تعمیر کی اور پھر اس کے بعد یہاں نمازیں شروع ہوئی. الحمدللہ آج جمعہ کی نماز بھی شروع کی جا رہی ہے. مسجد اور دین کی فکر کرنا، مسجد بنانا، اسے آباد کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین. اس روئے زمین پر سب سے پہلے جو گھر بنایا گیا وہ بیت اللہ تھا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ قرآن کریم میں کئی جگہ فرمایا. ایک تو یہ چوتھے پارے میں فرمایا بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ مکہ میں ہے، وہ جہان والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. قرآن کریم کے پہلے پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ اور تفصیل سے بیان فرمایا. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ تعمیر کیا تھا. ابراہیم علیہ السلام مستری کے طور پر کام کر رہے تھے اور اسماعیل علیہ السلام مزدور کے طور پر کام کر رہے تھے. باپ بیٹا اللہ گھر بنا رہے تھے. دو لوگ اللہ کے نبی تھے، اللہ گھر دیکھے تعمیر کر رہے تھے. اور پھر جب تعمیر سے فارغ ہوئے پھر انہوں نے دعا کی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے ہمارے رب، ہماری طرف سے یہ خدمت قبول فرما لیجیے، بے شک آپ سننے والے ہیں اور دلوں کے حالات کو جاننے والے ہیں. اس سے ہمیں ادب دیکھ تو یہ معلوم ہوا کہ ہم جہاں بھی رہیں ہمیں مسجد بنانے کی، اسے آباد کرنے کی فکر کرنی چاہیے. یہ انبیاء علیہ السلام کی فکر ہے. اور دوسری بات اس سے یہ معلوم ہوئی کہ کوئی بھی نیک عمل جو مسلمان انجام دے تو اس کے بعد اسے قبولیت کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سے قبول بھی فرما لے. اگر وہ عمل قبول ہو گیا تو اس کام کا مقصد حاصل ہو گیا، اگر وہ عمل قبول نہ ہوا تو کام کا مقصد حاصل نہیں ہوگا. اس کی مثال ایسے جیسے بھی کمپنی اپنی کوئی پروڈکٹ بنائے اور بنانے کے بعد پھر وہ مارکیٹ میں بھیجتی ہے. اگر وہ قبول ہو جائے اور وہ چل جائے، کمپنی خوش ہوتی ہے ہماری پروڈکٹ، ہماری چیز قبول ہو گئی ہے، چل پڑی ہے، یہ خوشی ہوتی ہے. اگر وہ نہ چلے سارا سرمایہ ضائع ہو جاتا ہے. اس لیے ہمیں قبولیت کی خاص طور پہ فکر کرنی چاہیے. کوئی نیک عمل کب قبول ہوتا ہے؟ وہ تب ہوتا ہے جب کوئی اخلاص نیت سے کیا جائے اللہ کی رضا کے لیے، اور نمبر 2 وہ سنت کے مطابق کیا جائے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم نے
سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ارشاد فرمایا تھا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ کہ آپ لوگوں میں اعلان کیجئے کہ لوگ چاروں طرف سے اس بیت اللہ میں آئیں اور حج کے لیے آئیں، پیدل بھی آئیں، سوار ہو کر بھی آئیں۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے اعلان فرمایا۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ جو لوگ بھی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عالم ارواح میں ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہا تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود کہ میرے گھر کو آپ طواف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف کیجیے۔ تو مسجد کو پاک صاف کرنا اور بنانا یہ بھی انبیاء علیہ السلام کا کام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من بنا للہ مسجدہ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائے گا اللہ اس کے جنت میں اپنا گھر بنائیں گے۔ مسجد بنانے کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ آدمی خود اکیلا ساری مسجد بنائے، لیکن ظاہر ہے کہ ہر آدمی کے پاس اتنی وسعت نہیں ہوتی۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی اس مسجد میں اپنا حصہ ڈالے، جو مسجد کی ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے میں حصہ ڈال دے حسب توفیق۔ یہی مسجد بنانے میں داخل ہے اور اس کی بھی کوشش ہر مسلمانوں کرنی چاہیے۔ جب تک مسجد بنی رہے گی، اس میں چیزیں موجود رہیں گی، تو جن لوگوں نے اس میں حصہ شامل کیا ہوگا تو ان کو ان کے صدقہ جاریہ ہوگا اور وہ مسلسل انہیں ثواب اس کا پہنچتا رہے گا۔ آج جمعے کا شروع کرنا بھی ایک ایسا ہی عمل ہے۔ شریعت ہماری معمولی چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بھی بڑا ثواب بیان کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سن سنتا حسنتا فلہ مثل اجر فاعل کہ جو شخص دنیا میں کوئی اچھا طریقہ جاری کرے گا، اسے رواج دے گا، جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے تو ان کو بھی ثواب ملے گا، اور جس نے وہ طریقہ رائج کیا تھا اسے بھی مسلسل ثواب ملتا رہے گا۔ اور جو دنیا میں کوئی غیر شرعی گناہ کا کام رائج کرے گا، شروع کرے گا، جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے تو انہیں بھی گناہ ملے گا، اور جس نے پہلے اس کی بنیاد رکھی تھی اسے بھی گناہ ملتا رہے گا۔ اس لیے جمعے کو شروع کرنا، مسجد کو تعمیر کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑی فضیلت کے کام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ شریف لائے تو سب سے پہلے آپ نے اپنے گھر سے ہی پہلے مسجد نبوی تعمیر فرمائی، اور آپ نے سب سے پہلے قبیلہ بنو عوف بن سعد کے بنی سالم کے علاقے میں آپ نے جمعہ کی نماز ادا فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جمعہ کے دن کے بڑے فضائل بیان فرمائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا الجمعۃ سید الایام جتنے بھی دنیا کے دن ہیں ان میں جمعہ کا دن سب دنوں کا سردار ہے اور سب سے افضل دن ہے۔ پھر آپ نے یہ ارشاد فرمایا فیہ خلق آدم اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا، اور اسی دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، اور جمعے کے دن ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو موت عطا فرمائی، اور پھر فرمایا قیامت بھی جمعے کے دن ہی قائم ہوگی۔ اور پھر آپ نے یہ بھی جمعے کے دن کے بارے میں فرمایا کہ جمعے کے دن ایک ایسا وقت ہے کہ اس وقت میں جو بھی دعا کی جائے اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ اس وقت کی تعین نہیں فرمائی کہ وقت کون سا ہے۔ حضرات علماء کرام نے احادیث میں غور و فکر کرنے کے بعد یہ نتیجہ نکالا ہے کہ دو میں سے دو وقت ہو سکتے ہیں وہ۔ نمبر ایک، نماز جمعہ جب پڑھی جاتی ہے اس وقت سے جمعہ کی نماز ختم ہونے تک کا جو وقت ہے اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ نمبر دو، دوسرا یہ کہ جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد سے مغرب کی نماز تک کا جو وقت ہے وہ اس سے مراد ہے، وہ بڑی قبولیت کا وقت ہے۔ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ دعا کرنے والے کی دعا قبول فرماتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اپنی خادمہ سے فرماتی تھیں کہ جمعہ کا دن جب عصر کی نماز کا وقت ہو تو مجھے بتا دیجیے گا کہ آج جمعہ کا دن ہے اور عصر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، کیونکہ وہ سارا دن خود تو کام مصروف رہتی تھی، تو خادمہ ان کو بتا دیتی تھی کہ آج جمعہ کا دن ہے اور نماز عصر کے بعد کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ مصلی پر بیٹھتی تھی، اللہ سے دعا کرنا شروع کر دیتی تھی۔ تو ان قیمتی اوقات سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نماز جمعہ ادا کرنے کے فضائل بیان فرمائے ہیں۔
آپ نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو مسلمان جمعہ کے دن غسل کرے، جو اس کے بعد اچھے کپڑے ہوں وہ پہنے، خوشبو لگائے، تیل لگائے، پھر اس کے بعد وہ اہتمام سے نماز جمعہ کے لیے مسجد میں آئے، اور مسجد میں آنے کے بعد پھر جتنی مقدر میں نماز لکھی ہو وہ نماز پڑھے، اور پھر لوگوں کی گردنیں پھلانگے بغیر جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائے، خاموشی سے خطبہ سنے اور نماز ادا کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے جمعے سے اس جمعے تک کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ تو آپ نے ان سب باتوں کی ترغیب دی ہے کہ آدمی جمعے کے دن غسل کرنے کی کوشش بھی کرے، جتنا مبارک دن ہے مبارک نماز کے لیے آدمی آ رہا ہے غسل کر کے آئے۔ نمبر 2، خوشبو بھی لگانے کی کوشش کرے، اور اسی طرح آدمی کپڑے اچھے پہنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سوٹ تھا، کپڑوں کا جوڑا تھا، وہ آپ جمعے کے دن استعمال فرماتے تھے۔ جمعہ کی نماز پڑھانے کی شیخ لے جاتے تھے تو آپ وہ سوٹ پہن لیتے تھے، جمعہ پڑھا کے آتے تھے وہ سوٹ نکال دیا کرتے تھے۔ اتنا آپ اس کو اہمیت دیتے تھے جمعے کی نماز کو اور جمعے کو۔ تو ہماری کوشش بھی ہونی چاہیے کہ ہمارے کپڑوں میں جو اچھے کپڑے ہیں وہ ہم جمعہ کے دن نماز کے لیے پہن کے آئیں۔ تو آپ نے یہ فضیلت ارشاد فرمائی۔ اسی طرح آپ نے حدیث پاک میں مسلمانوں کو نماز جمعہ کے جلدی آنے کی ترغیب دی۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب جمعہ کے دن ہوتا ہے تو فرشتے مسجد کے دروازے پر اپنا کاغذ قلم لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جو شخص سب سے پہلے مسجد میں آتا ہے اس کے لیے اتنا ثواب لکھا جاتا ہے جتنا کوئی آدمی ایک اونٹ یا اونٹنی ذبح کر کے اللہ کے راستے میں تقسیم کر دے۔ اب آپ دیکھیں اونٹ اور اونٹنی کتنے کے آتے ہیں، کم از کم لاکھ روپے تو قیمت ان کی ہوگی، زیادہ کم نہیں ہوگی اس سے۔ اگر آدمی جلدی آ جائے اتنا بڑا ثواب انسان کو ملتا ہے۔ پھر جو اس کے بعد آتا ہے تو اس کو اتنا ثواب ملتا ہے جتنا ایک گائے قربان کرنے والے کو اور خیرات کرنے والے کو ثواب ملتا ہے۔ پھر جو اس کے بعد آتا ہے اس کو ایک مینڈا ایک بکرا اللہ کے راستے میں قربان کر کے تقسیم کرنے والے کو اتنا ثواب ملتا ہے، اتنا اس کو ثواب ملتا ہے۔ پھر جو اس کے بعد آتا ہے اس کو اللہ کے راستے میں مرغی صدقہ خیرات کرنے والے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ پھر جو اس کے بعد آتا ہے تو اس کو اللہ کے راستے میں ایک انڈا صدقہ خیرات کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ پھر جو اس کے بعد آتا ہے اسے جلدی آنے کا ثواب نہیں ملتا، نماز جو پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اب آپ نے اتنی جلدی آنے کی ترغیب کیوں دی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جمعے کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ جیسے ہمارے ہاں نماز سے پہلے 2 خطبے پڑھے جاتے ہیں تو اس میں آپ لوگوں کو زندگی اور گزارنے اور دین کے بارے میں تعلیمات ہدایات دیتے تھے۔ تو اس لیے آپ نے ترغیب دی کہ لوگ جلدی جمعے کی نماز کے لیے آئیں تو خطبہ سنیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ عربی میں دیا کرتے تھے، ہماری عوام کی زبان عربی نہیں ہے، تو علماء کرام نے اس کے متبادل کے طور پہ نماز جمعہ سے پہلے بیان شروع کیا ہے کہ یہ بیان ہونا چاہیے۔ اب یہ بیان بھی مسلمان کے لیے بہت اہم ہوتا ہے، اس لیے کہ صحیح معنی مسلمان وہ ہے جو اسلام کو سیکھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جس مسلمان کے پاس اسلام کی معلومات ہی نہیں ہیں، نماز کی معلومات نہیں، روزے کی معلومات نہیں، اور اسی طرح اخلاق کی معلومات نہیں ہیں، بیوی کے حقوق کیا ہیں، اولاد کے کیا ہیں، شوہر کے حقوق کیا ہیں، بہن بھائیوں کے والدین کے حقوق کیا ہیں، پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں، کاروبار کیسے کرنا ہے، کھانے پینے کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے، تو جس کے پاس یہ اسلامی تعلیمات نہیں ہے اسی معنی میں کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ تو اگر ہم پابندی سے مسلمان یہ کوشش کریں کہ نماز جمعہ کے دن، جو جمعہ کے دن وہ نماز جمعہ سے اور بیان سے پہلے آ کر بیٹھیں تاکہ مکمل بیان سن سکیں عمل کی نیت سے، تو اس طرح روٹین بنانے والے کے پاس شریعت کا بہت صحیح علم آ جاتا ہے۔ جیسے آج جمعہ کے دن اگر افتتاح ہو رہا ہے، اب اس کے بارے میں ساری معلومات جمعے کے بارے میں بتائی جا رہی ہیں۔ رمضان المبارک آتا ہے تو علماء کرام رمضان کے روزے کے بارے میں مسائل بیان کرتے ہیں۔ جب حج کے دن آتے ہیں تو علماء حج کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح اور جتنے بھی مواقع آتے ہیں تو علماء ان ایام کے مطابق شریعت کا علم بیان کرتے ہیں۔ اگر ایک آدمی اس کی پابندی کر لے کہ میں ہر جمعے کا بیان پابندی سنوں گا، اسے یاد کروں گا، اس کے پاس بہت زیادہ علم آ جائے گا۔ اس لیے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سامنے رکھتے ہوئے اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جمعہ کی نماز کے لیے جلدی آئیں، اور جو بیان ہے وہ توجہ سے آپ سنیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح جمعہ کی نماز نہ پڑھنے والے کے لیے بڑی سخت وعید ارشاد فرمائی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ
جمعہ کی نماز سے پیچھے رہنے سے باز آ جائیں، جو بغیر عذر کے جمعہ کی نماز نہیں پڑھتے، اگر وہ جمعہ کی نماز نہیں پڑھیں گے اور 3 جمعے غفلت سستی پر چھوڑ دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کتب منافقا فی کتاب لا یمحی ولا یبدل، اللہ اس کتاب میں کوئی منافق لکھ دیں گے جس کتاب میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی اور اس میں کوئی چیز مٹائی نہیں جاتی۔ بغیر عذر کے 3 جمعے چھوڑنے والے کے بارے میں آپ نے یہ وعید بیان فرمائی کہ اسے اللہ کی کتاب منافق لکھ دیا جائے گا۔ اس لیے ہمیں خود بھی اہتمام سے جمعہ کی نماز کی ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور دوسرے مسلمانوں کو، اپنے گھر والوں کو بھی اس کی ترغیب دینی چاہیے کہ وہ نماز جمعہ اہتمام سے ادا کریں اور توجہ سے بیان سنیں، جلدی آنے کی کوشش کریں، کیونکہ جمعہ کی نماز کا جو طریقہ ہے وہ بھی سیکھنا ضروری ہے۔ جمعہ کی نماز کہ جب مسلمان آتا ہے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ آ کر پہلے اس میں عرض کیا کہ وہ حدیث کے مطابق اطمینان جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائیں، لوگ گردنیں نہ پھلانگے، جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائے، خاموشی سے بیٹھے اور توجہ سے بیان سنیں۔ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ بیان دوران تسبیح پڑھنا بھی گناہ ہے، اس لیے کہ تسبیح آدمی کسی اور وقت نہیں پڑھ سکتا ہے، لیکن جو دین کی بات ہو رہی ہے بعد میں نہیں سن سکتا، محدود وقت میں ہوتی ہے، وہ 20 منٹ آدھے گھنٹے کے لیے، ایک تو یہ ادب ہے۔ اسی طرح دوران بیان یا مسجد میں غیر ضروری گفتگو سے ہی منع کیا گیا ہے۔ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے فرمایا کہ جس نے کسی اپنے بھائی سے جمعے کے دن مسجد میں یہ کہا نا کہ اس کو خاموش ہو جاؤ، اس نے غلطی کی ہے۔ پہلے ایک آدمی بول رہا تھا، دوسرا ہی بول پڑا ہے، اب 2 آوازیں ہو گئی نا، اس لیے آپ نے فرمایا کہ وہ زبان سے بھی نہ کہے، اشارے سے کہے تاکہ مسجد میں شور پیدا نہ ہو۔ اسی طرح اس کے بعد پھر جب خطبہ پڑھا جاتا ہے اس خطبے کو سننا بھی ضروری ہے اور خاموشی سے سننا ضروری ہے، توجہ سے۔ اس خطبے کا ترجمہ اگر آپ پڑھیں، جو پڑھے جاتے ہیں بڑے جامع خطبے ہیں، تو اس سے بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے، بڑی رہنمائی انسان کو ملتی ہے۔ اس کے بعد پھر 4 رکعت نماز سنت ادا کی جاتی ہے، یہ 4 رکعت نماز سنت مؤکدہ ہے، اس کو ادا کرنا ضروری ہے۔ پھر 2 رکعت جمعہ کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ جب انسان امام کے پیچھے ہوتا ہے اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ ثنا پڑھے، رکوع سجدے تسبیحات پڑھے، التحیات درود دعا پڑھے، لیکن وہ تلاوت نہ کرے، نہ سورہ فاتحہ پڑھے امام کے پیچھے، نہ کوئی اور سورہ پڑھے۔ اس کے بعد جب سلام پھرے، پھر سلام پھرنے کے بعد توجہ سے دعا کرے، اس لیے کہ جتنی بھی فرض نمازیں ہیں ان کے بعد جو دعا کی جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ اسی طرح اس کے بعد پھر 6 سنتیں ہوتی ہیں، 2 سنتیں پہلے اور 4 سنتیں اس کے بعد، یہ بھی سنتیں مؤکدہ ہیں۔ پھر 2 نفل ہوتے ہیں، اگر وہ پڑھ لی جائیں تو ثواب ہے، نہ پڑھے جائیں تو گناہ نہیں ہے۔ تو یہ جمعہ کی نماز ادا کرنے کا طریقہ ہے۔ اگر اس طریقے کے مطابق اور ان آداب کی رعایت رکھتے ہوئے ہم نماز جمعہ ادا کریں گے تو انشاءاللہ جو حدیث میں فضائل و برکات بیان کیے گئے ہیں وہ ہم مکمل طور پہ حاصل ہوں گے۔ اسی طرح اپنی گزارش دوبارہ پھر یہی ہے، جتنا ہو سکے مسجد کو آباد کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، کہ اللہ کی مساجد کو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، وہ آباد کرتے ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک سورہ جمعہ مکمل نازل فرمائی ہے، 28 پارہ سورہ جمعہ ہے، اس کا دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے جمعے کے بارے میں ہدایات دی، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان والو جب جمعہ کے لیے بلایا جائے جمعہ کے دن، فاسعوا الی ذکر اللہ، جلدی سے اللہ کے ذکر کی طرف، یعنی خطبہ سننے کی طرف آؤ، وذروا البیع، اور خرید فروخت کو چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ تو اس آیت کی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ نماز جمعہ ایک مسلمان اس مسجد میں ادا کرنی ہو، اس مسجد میں پہلی اذان ہونے کے بعد کوئی دنیا کام کرنا جائز نہیں ہے، نہ سونا جائز ہے، نہ کھانا پینا جائز ہے، بلکہ جمعے کی تیاری کرنا ضروری ہے تاکہ ہم وقت پر مسجد میں پہنچ جائیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، جمعے کی نماز ادا کر لی جائے، تم زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کا رزق تلاش کرو اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، اللہ کا فضل و رزق تلاش کرو۔ جمعے کی نماز سے پہلے حکم یہ ہے کہ آدمی جمعے کی تیاری کرے
اور جمعے کی نماز کے بعد پھر اپنے جو دنیاوی کام ہیں تو ان کی اجازت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان تمام آداب کا خیال رکھتے ہوئے ہر جمعے کا دن گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مسجد کو اللہ تبارک و تعالیٰ دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے، اور اسے زیادہ سے زیادہ ہمیں آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا فرمائے۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.